اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب نگر صاحب ربوہ میں مرکز احرار میں مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے. میں امیر احرار حضرت سید کفیل شاہ بخاری صاحب زیدہ مجدہ ہوں اور اپنے برادر گرامی قدر حضرت مولانا سید عطا المنان شاہ صاحب زیدہ مجدہ کو احرار کے دیگر عبائدین محترم جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالی مجلس احرار اسلام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ترقیات سے بھی مالا مال فرمائے. الحمدللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قافلہ رواں دواں ہے اور اپنی منزل کو پانے کے لیے کشاں کشاں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. مجھے مرزا غلام نبی جانباز کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا. مرزا جانباز نے کہا تھا، کہاں مرزا غلام احمد، کہاں اشرار باقی ہے، کہاں مرزا غلام احمد، کہاں اشرار باقی ہے، ابھی بخاری زندہ ہے، ابھی احرار باقی ہے.
جس ہمت و عزم سے یہ سفر جاری کیا تھا، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے یہ سفر آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہوں گے 1929 میں متحدہ ہندوستان میں مجلس احرار اسلام کو قائم کیا گیا۔ وہاں انگریز کو ہندوستان سے نکالنا، توحید کا علم بلند کرنا، ختم نبوت کا تحفظ کرنا اور مدح صحابہ کو عام کرنا اس جماعت کا مشن تھا، اس کا مقصد تھا۔ 96 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ 2-3 سالوں کے بعد مجلس احرار اسلام اپنا 100 سالہ یوم منانے جا رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ٹھیک 100 سال کے بعد جو 100 سالہ یوم آئے گا، اس موقع پہ اللہ احرار کو کئی گنا اور آگے بڑھا چکا ہوگا۔ کہاں ہے غلام احمد؟ کہاں ہے مرزا بشیر الدین محمود؟ کہاں ہے مرزا ناصر؟ کہاں ہے مرزا طاہر؟ مجھے یاد ہے میں ربیع الاول کے اس جلوس میں شریک تھا جس میں میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگاہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی شریک تھے، اور ابن امیر شریعت سید عطاء المومن عطاء محسن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایوان محمود کے سامنے للکارتے ہوئے کہا تھا، مرزا ناصر تیرے باپ کو میرے والد نے للکارا تھا، آج ایوان محمود کے سامنے میں تجھے للکار رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد! ابنائے امیر شریعت زندہ باد! مجلس احرار اسلام زندہ باد! میرے دوستو، حق اور باطل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ باطل بھاگ جاتا ہے، حق اپنے قدموں پہ ڈٹا رہتا ہے۔ باطل نے کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مصر کے 70,000 جادوگر لاٹھیوں اور رسیوں سمیت آئے، موسیٰ علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہٹے نہیں، بولو غزوہ حنین کے موقع پر بنو ثقیف اور بنو حوازن 20,000 یا ایک روایت میں 24,000 تیروں سے اسلحہ سے مسلح ہو کر اچانک تیر برساتے ہیں۔ قربان جائیے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نبی پیچھے نہیں ہٹتا، نبی میدان نہیں چھوڑتا، نبی بھاگتا نہیں ہے، سچا ہوتا تمہارا اور اس کے نام نہاد خلفاء ڈٹے رہتے، اپنی ذریت کو جناب نگر میں بے یار و مددگار چھوڑ کر لندن کی فضاؤں میں پناہ نہ لیتے۔ میرے دوستو، حق و باطل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے شروع میں باطل کو منپنے کا، بڑھنے کا موقع ملے، لیکن انجام کار حق غالب آتا ہے اور باطل بڑھتا ہے۔
انجام کار حق غالب آتا ہے اور باطل کسریٰ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں. شاہ روم ہرقل نے تحقیق حوال کے لیے ابو سفیان جو اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام پہنچے ہوئے ہیں, ابو سفیان نے تحقیق حوال کے لیے انہیں بلایا. صحیح بخاری میں حدیث ہرقل بڑی مشہور ہے, مفصل ہے. اس نے ایک سوال یہ کیا, حل یقدر, ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جس کا خط میرے پاس آیا ہے, جن کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں, کبھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت دشمن تھے کہا نہیں. ہرقل نے جواب میں کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَقْدِرُ, اللہ کا نبی دھوکہ نہیں کرتا, اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا. پھر ایک دو سوال مجھے یہاں پیش کر کے اپنی بات آگے بڑھانی ہے اور اپنے وقت کو زیادہ نہیں لینا. جناب شیخ سیکٹری صاحب کے نظم کی پابندی کرنی ہے. تو پوچھا ہرقل نے کہ یہ بتاؤ تمہارا اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, جنگیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, کہاں کیسا رہتا ہے تمہارا ان کا لڑنا؟ ابو سفیان نے کہا الحرب بینہما سجال ننال منہ بیعدہ وینال منا, لڑائی ہمارے درمیان ڈول ہے کہ ان کی ہاتھ میں, کبھی ہمارے ہاتھ میں, کبھی جیت ان کی کبھی ہماری. اس پر جو ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ, ہاں نبیوں کو آزمایا ضرور جاتا ہے مگر انجام نبیوں کے حق میں ہوتا ہے. قادیانیوں اپنا نقطۂ آغاز دیکھو اور آج کا دن دیکھو, ناکامی تمہارا مقدر ہے اور جو رہی صحیح کسر باقی ہے, چند سالوں کا قصہ ہے, انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو گئے انشاءاللہ. مجلس احرار اسلام امیر شریعت کی جماعت ہے. مجلس احرار اسلام علامہ انور شاہ کی جماعت ہے. اور میرے دوستو, مجلس احرار اسلام سن 53 کے شہداء کی بارش جماعت ہے. جب اس محاذ پہ کوئی نہیں تھا, مجلس احرار ساری کامیابیاں بعد میں ہیں. کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ 53 میں چونکہ سیاسی قوت نہیں تھی, 10,000 کی قربانی دی, کامیابی نہیں ملی. 74 میں چونکہ سیاسی قوت تھی, قربانی تھوڑی ہوئی, کامیابی ملی. آپ کی اپنی رائے ہے, ہماری اپنی رائے ہے. صلح حدیبیہ جو ہے, صلح حدیبیہ صلح ہوئی, بظاہر ناکامی تھی, لیکن صحابہ سے پوچھئے, بخاری کی روایت ہے, بڑا ابن عازب کہتے ہیں, انس بن مالک کہتے ہیں, انتم تعقون الفتح, فتح مکہ, لوگو تم فتح مکہ کو فتح مکہ کہتے ہو, ہاں ہے فتح مکہ, فتح مکہ, لیکن ہم سے پوچھو, ہم کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شہدائے ختم نبوت, تحریک مقدس 1953 نہ ہوتا, 53 کے 10,000 شہداء کا خون آپ خطر میں کامیابی لے کے جاتے. میرے دوستو, بنیاد نظر نہیں آتی, بلڈنگ نظر آتی ہے. بنیاد تب جاتی ہے, 53 بنیاد ہے جو
74 اس کی بلڈنگ ہے، تم بلڈنگ کو تو مانتے ہو، بنیاد کو کیوں نہیں مانتے؟ نعرہ تکبیر! کوئی وارث بننا چاہتا ہے بنتا پھرے، لیکن یہ اگر حقیقت ہے کہ 53 کی شہداء کے وارث امیر شریعت ہیں مجلس سے ابھی بخاری زندہ ہے، ابھی آرام۔ میں سوچ رہا تھا خدا کی قسم، اگر یہ بخاری خاندان عطا اللہ شاہ بخاری کسی اور مسلک میں ہوتا، لوگ ان کے ہاتھ چلتے، لوگ پلکیں بچھاتے، لوگ ہتھیلیوں پہ چلاتے، بدقسمتی کہیے کچھ بھی کہیے، انہیں ہمارا خشک مسلک ملا ہے، لیکن جہاں منہ پھیرنے والے ہیں خدا کی قسم قدر کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس محاذ پہ کام کرنے والوں میں بخاری خاندان سے سچا پڑھنا۔ میں نے اپنے شیخ خواجہ خاجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خود یہاں دیکھا۔ ہمارے حضرت والا جی جو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ناظم اعلیٰ کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، اور میں نے کہا تھا حق و حقدار رسید، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے لوگ بیچارے بہت بڑے بڑے تو یہ کیا پشتو ہے، یہ کیا پشتو ہے؟ وہ ایک تھا نا افغانستان کا افغانی، اس کی دوستی ہوگی افغانی سے پختون کی، افغانی کے پختون سے، اب دوستی ہوگی زبان اپنی تھی، تو شعر میں کہتا ہے یار من افغان شد پختو ندانم چے کنم اویم او بگویم دل تراشا من ندانم چے کنم۔ تو یہ دل تراشا والی بات نہیں کرتا، حق و حقدار رسید، یعنی آج وہ دن آ گیا کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ کہتے ہیں جی امیر شریعت کے لوگ سخت بہت ہیں، تم نے کیا تھوڑا ہے، کیا میں نے زیارت کی ہے ابن امیر شریعت منیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، مولانا عطا المحسن بخاری، مولانا عطا المؤمن بخاری، حضرت پیر جی سید عطا المہیمن بخاری، اکابرین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، حضرت خواجہ خان محمد صاحب، نعرہ تکبیر! میری بات سنیے گا، راوی ہیں لالا جی عزیز احمد صاحب کا میرے سامنے بھی حضرت سید عطا المنیم شاہ بخاری نے ابا جی سے کہا، یعنی حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے 100 روپیہ دے دیو۔ اس زمانے میں جب حضرت نے دیا تو حضرت کے دوسرے گواہی آ گئی، حضرت کے سامنے راوی لالا عزیز صاحب نے گواہی شادی رواہ البخاری، حدیث البخاری فی البخاری رواہ البخاری، 100 روپے مانگے بابا جی سے، حضرت نے دے دیے، پھر کہا ابا جی کو روئی اس طرح ہی منگنے ہونے سے کیا سمجھتے ہیں؟ تو ان حضرات کو نظر نہیں آیا، کہتے ہیں جی یہ لوگ ناسبی ہیں، نہ امیر ان کا ناسب ہونا خواجہ خاندان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کو نظر نہیں آیا، حضرت ناصر الدین خاکوانی صاحب کو نظر نہیں آیا، ہمارے پیر و مرشد لالا عزیز احمد صاحب کو نظر نہیں آیا، موجودہ ہمارے حضرت جو کل تشریف لا رہے ہیں شادہ جلوس میں حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب جو مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کے سرپرست ہیں، ان کو نظر نہیں آیا۔ اب تم نے احتساب شروع کر دیا ہے، خدا کا خوف کرو۔ حضرت نے کیا کہا تھا، ہوتا عطا اللہ شاہ بخاری کسی اور مسلک کا شخص، لوگ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھاتے، کسی نے دیکھا
ابو ہریرہ کو اپنے رومال سے ان کے پاؤں کے تلوے صاف کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ کہ رہنے دو، جو تمہارے فضائل مجھے معلوم ہیں لوگوں کو معلوم ہوتے، تمہیں زمین پہ چلنا نہ دیتے، کندھوں پہ اٹھاتے۔ واللہ العظیم وہ نواسہ رسول تھے، یہ نواسہ بخاری ہے۔ نعرہ تکبیر، قائد احرار سید کفیل بخاری چاہیے تو یہ تھا، انہوں نے کوئی رستہ بدلا ہے، کوئی مشن بدلا ہے، کوئی مسلک بدلا ہے؟ جب امیر شریعت کا نام لیتے ہو پھر کیوں منہ موڑتے ہو؟ اور میں نے زیارت بھی کی ہے ان حضرات کی، خدا کی قسم سب کو دیکھا، وہ تاریخ حضرت۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہوگی، ملتان میں بارشیں ہوئی، سیلابی بارشیں، ابو ذر بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے مٹی ہٹی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، آج تم سے روح بخاری پوچھتی ہے، جو مشن میں دے کے آیا تھا، یا تو کہو یہ لوگ میرے مشن پہ قائم نہیں، اگر قائم ہیں تو پھر تم کیوں روگردانی کرتے ہو؟ ختم نبوت کے ہر اجلاس میں یہ صدر مجلس ہونے چاہیے تھے۔ کانفرنسوں سے روک کے اپنے کام کو کس انداز سے حضور کی بارگاہ میں پیش کرو گے؟ میں اپنی بات کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، اولیاء کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اولیاء کو اولیاء ہی مانا کرو، بس ماننا بھی ہے اور ماننا بھی اولیاء ہے۔ فرماتے تھے میرا نظام کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، آقا دو جہاں سبحان اللہ حوض کوثر پہ جلوہ گر ہوں گے، اور دیکھیے گا وہاں یہ نظر آئے گا کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ آتے نظر آئیں گے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، آقا دو جہاں کھڑے ہو کے استقبال بھی فرمائیں گے، سینے سے بھی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا میدان کہہ رہا ہے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں کہ یہ 100 سال کی تاسیس نہیں ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں احرار کا نام گونجے گا کہاں مرزا غلام محمد، کہاں مرزا غلام محمد، کہاں اشرار باقی ہے؟ ابھی بخاری زندہ ہے، ابھی احرار ہمارے سلوتہ میں احرار قائم ہوئی ہے، انشاءاللہ تا قیامت قائم ہوئی۔ ہمارے مولانا مفتی میر اسلم صاحب، مولانا مسلم صاحب البال میں، خوشحال میں، انشاءاللہ اب قریہ قریہ، بستی بستی بخاری کے نظمیں ہوں گے، بخاری کا نام زندہ ہوگا، اور بخاری کا کام انشاءاللہ 4 سوئے عالم میں، 4 دانگ عالم میں گونجے گا، انشاءاللہ گونجے گا، اور اس انداز سے قافلہ چلتا رہے گا، اور کل حوض کوثر پہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ بس یہی بات کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا تمام سننے والوں کو، جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، احرار کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بنیے حصہ مجلس احرار کا، کیجئے کام ختم نبوت کا، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، کل آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔